नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ और दुआ प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। नाज़रीन, अल्लाह के यहाँ दुआ से ज़्यादा कोई अमल अजीज़ नहीं, यानी इंसानों के अमाल में दुआ ही को अल्लाह के रहमत व इनायत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। जिसके लिए दुआ के दरवाजे खुल गए उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए, और अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब यह है कि बंदा उससे आफ़ियत की दुआ करे। दुआ को मोमिन का ख़ास हथियार यानी उसकी ताकत भी बताया गया। दुआ आफात से हिफाजत का ज़रिया भी है। नाज़रीन, न्यूज़ 18 ने अपनी नौयत का पहला प्रोग्राम शुरू किया जिसमें आप अपने मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा 180041925154, ये टोल फ्री नंबर है। एक और नंबर है 9989974324 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। आज हमारे साथ मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब जुड़ रहे हैं हैदराबाद स्टूडियो से। जो आपके सवाल होंगे कुरान और सुन्नत की रोशनी में जो भी उसका बेहतर हल होगा वो बताया जाएगा। बहुत बहुत इस्तकबाल है मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, दुआ की अहमियत पर एक सरसरी नज़र डाल दीजिए, उसके बाद बाकायदा इंशाअल्लाह कॉलर को शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफज़लीन وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه. صدق الله العظيم. ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے کلام مجید میں متعدد مقامات پر دعاؤں کے سلسلے میں یہ بیان فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں اپنے سلسلے میں دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تڑپتے دل سے دعا کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ ایک مقام پر ارشاد کیا گیا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے بے قرار کی پکار کو سننے والا، اس کی پکار کو سن کر جواب دینے والا۔ جب وہ پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جب بے قرار دل سے بندہ اس کے دربار میں دست سؤال دراز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت دستگیری کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت اور پریشانی کو دور فرماتا ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباحالدین صاحب۔ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ناظرین، آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں، اپنے سوال کر سکتے ہیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بہتر حل ہوگا وہ بتایا جائے گا۔ اس کے لیے آپ کو کال کرنا پڑے گا 180041925154، یہ ٹول فری نمبر ہے۔ 9989974324 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جب بھی آپ کال کریں برائے مہربانی ٹی وی سیٹ سے تھوڑا سا دور ہو کر بات کریں تاکہ آپ کے جو بھی سوال ہے وہ ہم تک بہتر ڈھنگ سے پہنچ سکے اور مفتی صاحب اس کا بہتر جو بھی حل ہے وہ بتا سکیں۔ ایک کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہم مین پوری سے بول رہے ہیں۔ مین پوری اتر پردیش۔ ہاں، جی بتائیے، ہمیں نہیں ہے۔ سوال پوچھیے۔ ہلو جی سوال پوچھیے اپنا۔ تو ہمیں نیند نہیں آتی، ایک دو دن نیند آتی ہے پھر نیند نہیں آتی، ہمیں پوری رات ہو جاتی، بے چینی رہتی ہے بہت زیادہ، نیند کتنا بھی نہیں؟ پڑھے ہم پھر نیند ہی نہیں آتی ہے۔ اور ایک سوال، دوسرا سوال یہ، امی کی آپریشن بھی ہو گیا، بہت پریشانی رہت وقت پیٹ میں جلن رہتی ہے، کس چیز کا آپریشن بہت ہوا ہے؟ زیادہ پریشان ہے امی کا، پیٹ کا، وہ نہیں کنکڑ بتایا تھا، پتے کا آپریشن ہوا تھا، پتے کا؟ وہ صحیح ہو گیا تھا 18 سال پہلے، پھر بعد میں پھر دوسرا ایک نلی میں کنکڑ رہ گیا تھا اور پھر اس کا آپریشن کروایا، پھر بھی پریشان رہتی ہے، بہت جلن رہتی ہے۔ ابھی عید رمضان میں بہت طبیعت خراب ہو گئی تھی اور ہاں چلیے بالکل اس کا بھی آپریشن ہو گیا اور طبیعت صحیح رہتی نہیں، ہر وقت پریشان رہتی ہے، کھانا پینا کھاتی نہیں ہے، بھوک بھی نہیں لگتی ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ ہاں، اور تیسرا سوال یہ، بھائی کا کینسر ہو گیا تھا گردن میں، اس میں کیمو چڑھ گیا تھا 3 دفعے، اب ڈاکٹر نے سکائی بتا دی ہے، اب اس کے لیے کوئی دعا بتا دیا اور دعا کرنا صحیح ہو جا، بھائی گوالیئر گئے ہوئے ہیں۔ چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے کال کیا۔
تو مفتی صاحب مینپوری اتر پردیش سے بہن کا کال تھا, 3 سوال انکو کہہ رہے ہیں کہ نیند کا تھوڑا سا پرابلم ہے, 1-2 دن نیند آتی ہے, اس کے بعد 1-2 دن پوری رات نیند نہیں آتی. اس کے علاوہ ان کی والدہ کا آپریشن کافی پہلے ہوا تھا, پت کا آپریشن ہوا تھا, اس کے بعد دوبارہ ہوا, پیٹ میں جلن ہے وہ ابھی برقرار ہے, دقت پیش آ رہی ہے. اور اس کے علاوہ بھائی کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ بھائی کے گردن میں کینسر ہو گیا تھا, اس کا جو بھی ٹریٹمنٹ ہے وہ کیا گیا ہے, فی الحال وہ سکائی کا عمل جو ہوتا ہے وہ بتایا گیا ہے. تو اس کے لیے بھی اگر کوئی بہتر دعا ہو تو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا جو سوال کیا گیا رات میں نیند سے متعلق, نیند نہیں آتی, رات میں کروٹیں بدلتے رہتی ہیں لیکن ساری رات اسی حالت میں گزر جاتی ہے, نیند ان کو نہیں آتی. تو بہن اس سلسلے میں ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ آپ رات میں سونے سے قبل باوضو ہو جائیں اور جب بستر پر آئیں تو جو سونے کی دعا بتلائی گئی ہے احادیث مبارکہ میں اس دعا کو پڑھ لیں. اللہم بسمک اموت و احیا. اس دعا کو پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کی 11 مرتبہ تلاوت کر لیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر سو جائیے, انشاءاللہ تعالی آپ کو ساری رات راحت والی نیند آئے گی. دوسرا سوال تھا ان کی والدہ کا پت کا آپریشن ہوا ہے. اور جو دوسرا مسئلہ تھا وہ یہ ہے کہ جی جواب دیجیے. عرض کرتے ہیں, پیٹ کا آپریشن اس سے پہلے ہوا تھا, پتھری نکالی گئی, اب ان کے پیٹ میں جلن اور تکلیف ہے. تو اس سلسلے میں 3 اسماء کا ورد کرتے رہیں 111 مرتبہ, روزانہ صبح 111 مرتبہ اور شام 111 مرتبہ ان کا ورد کریں اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. یا شافی یا لطیف یا سلام, یا شافی یا لطیف یا سلام. اس کے علاوہ ان کے بھائی کے سلسلے میں جو کینسر کے مریض تھے, حال میں انہوں نے آپریشن وغیرہ بھی کروایا ہے, ان کے لیے کوئی دعا تو یہ عرض کرتے ہیں قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ کا ورد کرتے رہیں. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اس آیت مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیں. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں, کون کر رہے ہیں؟ جی میں محمد اشرف, جموں کشمیر. جی اشرف صاحب بتائیے, سوال پوچھیے اپنا. جی میں آپ کی ٹیم کا شکر گزار ہوں. بہت بہت شکریہ. مختصراً بتاؤں, مجھے میرے 2 سوال ہے. ایک سوال ہے میرا کہ سفر کے متعلق, سفر کی نماز کیسے ادا کریں, مسافر کس کو کہتے ہیں. تو اس نے پہلے آج تک مولانا صاحبوں نے بتایا تھا کہ 75 کلومیٹر تک جو بھی سفر میں جائے گا اس کی نماز قصر ہوگی. ٹھیک ہے. مگر جناب جو مولانا صاحب تھے اس نے فرمایا تھا کہ 95 کلومیٹر تک. ٹھیک ہے. تو اس کی ایک وضاحت کرے. تو دوسری بات اس کے ساتھ ہے کہ اگر ہم 300 کلومیٹر مطلب جموں سے سری نگر گئے یا سری نگر سے جموں, راستے میں 300 کلومیٹر ہے, جو راستے میں جو نماز رہے گی تو وہ شام کو کس طرح ادا کرے. جو نماز چھوٹ گئی راستے میں اس کو کیسے ادا کریں؟ ہاں کیسے ادا کریے, مطلب پھر وہ مطلب اس طرح پہلے کون سی پڑھے تو پھر کیسے ادا کرے. ٹھیک ہے. مطلب ظہر اثر اسی طرح. تو دوسرا سوال میرا ہے یہ کہ میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں, میں بڑا شکر گزار ہوں. تو ماں باپ حیات ہے, وہ بھی اپنی طرف سے اپنی عبادت کرتے ہیں. تو ایک بچہ ہونے کے ناطے میں کون سا دعا کروں کہ ان کی گناہوں کی مغفرت مل جائے اور ان کو جنت نصیب ہو جائے. بس ٹھیک ہے, بہت مہربانی. چلیے بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ بالکل اس کا جواب دیا جائے گا. تو مفتی صاحب بھائی کا کشمیر سے کال تھا, سفر میں اگر ہیں تو نماز جو قصر ہوتی ہے وہ کس طرح سے پڑھا جائے, کتنے کلومیٹر کے بعد یہ سفر شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایک سوال ان کا یہ تھا کہ یہ سری نگر سے جموں یا جموں سے سری نگر آتے ہیں, 5-6-7 گھنٹے کا وقفہ لگتا ہے, اس دوران راستے میں ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتے, تو جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو کس طرح سے ادا کیا جائے, کیا وہ قصر ہی ادا ہوگی یا پوری نماز ادا ہوگی. اس کے علاوہ والدین ابھی ان کے حیات ہیں, کوئی ان کے لیے اگر یہ دعا کرنا چاہتے ہیں تو کس طرح دعا کریں, کیا دعا کریں. جی عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی, جو مسافت شرعی طور پر سفر کی مسافت ہے جدید تحقیق کے مطابق وہ 97 کلومیٹر ہے. اگر کوئی اپنے
شہر سے اس کی آبادی سے 97 کلومیٹر کے سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو وہ شریعت کی روح سے مسافر کہلائے گا. اور مسافر کے لیے نمازوں کے سلسلے میں تخفیف اور رعایت دی گئی ہے کہ وہ 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کر کے ادا کرے. اب جو آپ نے پوچھا ہے کہ آپ کشمیر سے سری نگر جاتے ہیں، درمیان میں تقریباً 300 کلومیٹر کی مسافت ہے، اور آپ اگر نماز نہ پڑھ سکے، چھوٹ جائے نماز، تو سفر کی نماز آ کر آپ اپنے وطن میں رات میں مقیم حالت اقامت میں ادا کر رہے ہیں، تو آپ اس سلسلے میں کیسے ادا کریں؟ تو یاد رہے، جو نماز سفر کی حالت سفر میں قضا ہوئی ہے وہ نماز آپ اقامت کی حالت میں بھی ادا کر رہے ہیں تو آپ کو 2 رکعت ہی ادا کرنی ہوگی. اور یہاں ایک بات یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ اپنے سفر میں حالت اقامت کی نماز کوئی قضا کر رہے ہیں تو چونکہ اقامت کی حالت میں نماز 4 رکعت ہوتی ہے تو سفر میں آپ کو 4 رکعت قضا کرنی پڑے گی. دیکھا یہ جائے گا کہ نماز جو ترک ہوئی ہے، چھوٹ گئی ہے، وہ کس حالت میں ترک ہوئی ہے. اگر سفر کی حالت میں ترک ہوئی ہے تو اس کی قضا حضر میں اگر کرے تو سفر کے حساب سے 4 کو 2 رکعت کر کے ادا کرے. اگر اقامت کی حضر کی نماز آپ کی قضا ہوئی ہے، سفر میں ادا کر رہے ہیں تو آپ کو 4 رکعت ادا کرنی ہوگی. اب جو دوسرا سوال آپ کا تھا کہ آپ کے والدین باحیات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی تمام لوگوں کے والدین کے سائے کو سلامتی کے ساتھ ان کے سروں پر دراز رکھے، صحت و عافیت کے ساتھ ان کو طویل عمر عطا فرمائے. ہم اپنے والدین کے بارے میں اور تمام ناظرین کے والدین کے بارے میں یہ دعا کر رہے ہیں، تو آپ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں تو کیا دعا کریں؟ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کو جو دعا سکھائی ہے والدین کے سلسلے میں دعا کرنے کے لیے، وہ دعا یہ ہے، اور آپ اس دعا کو کثرت کے ساتھ کرتے رہیں. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی صاحب جواب دینے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بتائیے، سوال پوچھیے اپنا. گھر لینے کے لیے جی گھر لینے کے لیے وظیفہ بولنا. آواز آپ کی. گھر لینے کے لیے ٹھیک ہے، چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی مہاراشٹر سے اکبر بات کر رہے ہیں ہم. مہاراشٹر. جی بتائیے اکبر صاحب کیا سوال ہے؟ جی ہمارا یہ سوال ہے، ہماری بیوی 7 مہینے سے پریگنٹ ہے، خوبصورت لڑکا ہونے کے لیے کیا آیت پڑھنا ہے؟ لڑکا ہی کیوں چاہیے آپ کو؟ جی لڑکا ہی کیوں چاہیے؟ نہیں لڑکا نہیں، خوبصورت بچہ ہونے کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ خوبصورت. اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ ہماری آنکھوں کی روشنی کم ہے تو سوس کے اوپر کون سی آیت پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا. اور تیسرا، ہماری بیٹی پڑھائی میں کمزور ہے تو اس کے لیے کیا پڑھنا ہے؟ بیٹی پڑھائی میں کمزور ہے، کون سی کلاس میں ہے بچی؟ جی اس وقت ابھی 3rd میں ہے، اس کی عمر 8.5 سال ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. اچھا. اور پیٹ کا ہضمہ صاف ہونے کے لیے کون سی آیت پڑھنا ہے؟ ٹھیک ہے، چلیے بالکل انشاءاللہ. بہت جی بہت بہت شکریہ. شکریہ. بالکل بالکل بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب 2 کالر ہم نے لیا ہے. پہلا یہ تھا کہ بہن کا کال تھا کہ وہ گھر لینا چاہتی ہیں، سب چیزیں آسانی سے ہو جائیں، تو اس کے لیے کوئی بہتر وظیفہ ہو، کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن آپ اس وظیفے کو ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. یا کافی المہمات بالخیر، یا کافی المہمات بالخیر. اور بھائی کا مہاراشٹر سے کال تھا، انہوں نے کئی سوال کیے. انہوں نے کہا کہ ان کی اہلیہ جو 7 مہینے کے حمل سے ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، ایک نیک اور صالح بچہ پیدا ہو، اس کے لیے کیا دعا کریں ابھی سے. اس کے علاوہ آنکھوں کی روشنی اگر کم ہے تو اس کے لیے کیا کوئی بہتر دعا ہو سکتی ہے. بیٹی ان کی ہے، اس کی پڑھائی میں کمزور ہے، دماغ کمزور ہے، اس کے لیے ذہانت کے لیے اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. اس کے علاوہ ہاضمے کے لیے بھی اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. 4 سوال ہے بھائی کے. جی عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی اہلیہ محترمہ حمل سے ہیں تو آپ پہلے تو حمل کی حفاظت کے لیے یہ دعا کریں، فجعلناہ فی قرار مکین، فجعلناہ فی قرار مکین. اور اس کے ساتھ ساتھ
خوبصورت اولاد کے سلسلے میں بھی آپ پوچھ رہے ہیں تو اس دعا کو قرآن مجید کی جو کہ آیت مبارکہ ہے پڑھتے رہیں. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. اس کے علاوہ مزید آپ کا سوال یہ تھا کہ آنکھوں کی روشنی کو بڑھانے کے لیے کیا دعا پڑھنی چاہیے. یا نورو یا بصیرو یا نورو یا بصیرو، آپ ان دونوں اسماء کا ورد کرتے رہیں. ہر فرض نماز کے بعد 21 مرتبہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیے. اور اس کے علاوہ آپ کی لڑکی علم حاصل کر رہی ہے، اسکول جاتی ہے، علم نافع کے سلسلے میں ان کو کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ تو اب اپنی لڑکی سے کہیے کہ وہ یہ دعا پڑھتے رہے، ان کو یاد دلا دیجئے. اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا. چلیے بہت بہت شکریہ جواب دینے. اور ایک حازمے کے سلسلے میں بھی آپ کا سوال تھا. جی جی جی، تو آپ حازمے کے سلسلے میں جب بھی کسی چیز کو کھائیں یا جب بھی کوئی چیز پئیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھائیں، انشاءاللہ تعالی حازمے کا نظام درست ہو جائے گا. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین آپ اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو آپ کے سوالوں کے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو بھی بہتر حل ہے وہ بتا رہے ہیں. 180041922154 یہ ٹول فری نمبر ہے. 9989997432 پر بھی آپ کال کر سکتے ہیں. کالوں کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاتور مہاراشٹر. جی سوال پوچھیے اپنا. ہم اتنا دھندا کاروبار کر رہے ہیں. ہلو جی جی سوال کیجیے. اتنا دھندا کاروبار کر رہے ہیں، میرے کو 5 بچے ہیں، ذرا علم کی بھی کمائی گھر میں. ہلو جی جی بولیے. اور علم کی بھی کمی ہے اور گھر کے اندر اتنا کام کرنے کے بعد بھی گھر میں برکت نہیں میرے. گھر میں برکت نہیں ہے. کیا کام کرتے ہیں آپ؟ گاڑی ہے، دکان، ٹائر پنچر کی دکان ہے. چلیے بالکل گھر میں برکت کے لیے جو بھی بہتر دعا ہوگی انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ لاتور صاحب نے کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون کر رہی ہیں؟ جی میں بریلی سے بول رہی ہوں، روشی ہمارا. جی بتائیے ہمارے جی کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں نمازوں کے سلسلے سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں. قضا نمازوں کے سلسلے سے کہ فجر میں اور عصر میں کیا ہم قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جو ہماری پرانی چھوٹی ہوئی نمازیں ہیں فجر میں اور 5 ٹائم کی نماز، فجر اور عصر میں 1 ٹائم کی نماز پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال؟ یہ تو 5 ٹائم کی نماز ہوتی ہے تو 1 ٹائم کی فجر کی یا ساری نمازوں کے ساتھ فجر کی فجر میں پڑھ لیں اور ظہر کی ظہر میں اور عصر کی عصر میں اس طرح سے پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. اور کوئی سوال؟ جی ایک خواب کے بارے میں پتہ کرنا تھا کہ صبح میں بندر کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے؟ خواب کی تعبیر تو نہیں بتاتے، معافی چاہیں گے. چلیے یہ والے سوال کا آپ کو جواب انشاءاللہ دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ بریلی سے. جی سوال پوچھیے بہن اپنا. ہاں کیا کہہ رہی کہ ہمارے گھر میں جو اخبار آتے ہیں نا، اخبار آتا ہے تو اس میں تصویریں بنی ہوتی ہیں اور مورتی کی بھی تصویریں ہوتی ہیں، تو اس کو پڑھ کے پھینک دیں یا گھر میں رکھیں؟ کیا کریں؟ جیسے کہ ہم کہیں چپکا لیں، کسی چیز میں لگا لیں، اس کو پیپر بچھا لیں. اور دوسری بات کہ ہم غیر مسلم لوگوں میں زیادہ کر ہم رہتے ہیں تو اس میں جو لوگ ہمارے گھر آنا جانا دکھ تکلیف میں کرتے ہیں تو چائے پانی جو ہوتا ہے تو ان کو جن برتنوں میں دیتے ہیں تو وہ برتن ہم کیا کریں؟ الگ میں اگر کر کے پیتے ہیں ہم، دوسرے کپوں سے چائے انہیں دوسرے میں دیتے ہیں تو وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ان نے دوسرا لیا، ہمیں دوسرے میں دیا. تو دو طرح کے رکھتے ہیں. اس میں کیا دقت ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم ہے اور ایک ہی کپ میں اگر جو گھر میں آپ یوز کرتے ہیں اس میں پلا رہے تو کیا کوئی دقت ہے؟ کسی نے بولا آپ کو؟ نہ ہے تو کچھ نہیں، لیکن لگتا ہے نا سب لوگ آتے رہتے ہیں ہمیشہ تو یہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں الگ کر دینا چاہیے یا رکھنا چاہیے ان کو. چلیے ٹھیک ہے بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب 2 سوال آئے. بہن کا بریلی سے کال تھا کہ فجر اور عصر میں جو نماز قضا ہے کیا اس وقت پڑھ سکتے ہیں، یا جو بھی نماز ہے ان کی قضا ہو گئی ہیں ہر نماز کے بعد
फजर की नमाज के बाद फजर की क़ज़ा पढ़ने, ज़ोहर की नमाज के बाद ज़ोहर की क़ज़ा पढ़ने, क्या इस तरह कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद उसकी क़ज़ा अदा करने के सिलसिले में, यानी उससे पहले की वो जो नमाज छूटी हुई है उसको अदा करने के सिलसिले में बात जहन में रहे। चूँकि फ़जर की नमाज बिल्कुल इख्तिताम आखिर वक्त में पढ़ते हैं, तो फ़जर के बाद तो इतना वक्त नहीं रहता कि आप फ़ौरन कोई क़ज़ा नमाज अदा कर सकें। तो फ़जर की नमाज के बाद सूरज तुलू होने के लिए कुछ वक्त रहता है, तो सूरज तुलू होने दे, तकरीबन फ़जर की नमाज का वक्त मुकम्मल होने के बाद 20 मिनट का जब वक्त गुजर जाएगा तो उसके बाद आप क़ज़ा नमाज अदा कर सकते हैं। और इस तरह ज़ोहर की नमाज के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद और इशा के बाद उनकी साबिक़ा क़ज़ा नमाजें अदा की जा सकती हैं। या फिर आप रात में इशा की नमाज से फारिग होकर 5 नमाजें एक साथ, यानी अब की तो उस दिन की तो आप अदा की होंगी, इससे पहले जो छोटी हैं आप उनको क़ज़ा कर रही हैं रोज़ाना थोड़ी थोड़ी नमाजें करके, तो इशा के बाद इत्मीनान से आप 5 नमाजें फ़जर से लेकर इशा तक की क़ज़ा करना चाहें तो इसकी भी गुंजाइश है, आप रात में पूरी क़ज़ा कर सकती हैं। दूसरा सवाल बरेली से ही था, बहन का था, अखबार जो आते हैं उसमें तस्वीरें होती हैं, अरबी भी लिखी होती है, मूर्तियाँ भी बनी होती हैं, हर तरह की तस्वीरें होती हैं, तो क्या उसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है? अलमारी वगैरह पे अगर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्या? देखिए, अलमारी वगैरह पर लगाने के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए आप कोई सादा पेपर इस्तेमाल कीजिए। चूँकि अखबार वगैरह में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई होती है, उर्दू दुआएँ भी हो सकती हैं, कुरान मजीद की आयात के तर्जमे भी हो सकते हैं और मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं। तो अखबारात वगैरह जो आते हैं जिस पर लिखत होती है, कोई चीज़ लिखी हुई होती है, तो बेहतर यही है कि उसको रद्दी में डाल दिया जाए ताकि वहाँ पर उसका जो मुनासिब इस्तेमाल है हो सके, घर में इस्तेमाल न करें। अगर अनजाने में आप अखबार इस्तेमाल कर लिए जिस पर कोई चीज़ लिखी हुई ऐसी थी कि कुरान मजीद की आयत का तर्जमा हो या कोई और दुआ हो, कोई ताज़ीम वाली चीज़ हो, तो उसके हुर्मत के खिलाफ ये काम हो जाएगा। तो बेहतर यही है कि रद्दी में डालें ताकि वहाँ मुनासिब इस्तेमाल हो जाए। आप अगर कोई पेपर वगैरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बाजार से कोई सादा पेपर साफ जिस पर कोई चीज़ लिखी हुई ना हो वो ख़रीद कर इस्तेमाल कर लें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम में आप भी शिरकत कर सकते हैं। 180041925154, ये टोल फ्री नंबर है। 9989743244 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन साहब हमारे साथ लगातार बने हुए जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। एक कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं? बकानी से, जिला जवाहर बकानी से बोल रहा हूँ। सलीम भाई नाम मेरा। जी सलीम भाई, बताइए। मेरा तीन सवाल है। हाँ, पूछिए। सबसे पहला सवाल है, 28-29 साल का लड़का हो गया, इसका रिश्ता बनते बनते बिगड़ जाता है। 1.5 साल से तुम लगातार देख रहे हैं। लड़का है? इसके नाम लड़का 28 साल का मास्टर टीचर है। ठीक है। और एक लड़की है, इसका भी रिश्ता नहीं रहा। 23-24 साल की बच्ची। एक मेरी वालिदा है, तो इसके मतलब हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है। वालिदा के हाथ पैर में दर्द रहता है? हाँ, ये लकवे की शिकार है। बताइए, है ना? बस ये सवाल 3 है? हाँ, तीनों सवाल है। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताएंगे। एक और कॉलर को शामिल कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, तो ये नंबर पे हम बात कर रहे हैं। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन कर रहे हैं? जी, हम कौसर अली खान बोल रहे हैं, सेक्रेटरी दरगाह कमेटी परसोनी कब्रिस्तान से। जानते हैं लोग, अगर हम लोग यहाँ पेडगिनिया सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार से बोल रहे हैं। जी बताइए, सवाल पूछिए अपना भाई। जी, जानना चाह रहे हैं हजरत, अगर है ये 20 मार्च का प्रोग्राम होता है, किस चीज का? आज से मेरा शुरुआत। जी 20 मार्च को उर्स होता है, हम सेक्रेटरी है दरगाह कमेटी के। जी, मुफ्ती साहब से जानना चाहते करके रहे, यहाँ जो प्रोग्राम के लिए हमेशा जो दावत देते हैं, दूसरे में सबसे बड़ा बात है शुरुआत अगर है वहाँ तक जो सहाफी जानना चाहते हैं, यही शुरुआत हमारा कब्रिस्तान 2007 से अगर है। जी, नहीं तो कितने कंपनी अगर निकाले हैं करके यहाँ तक पैसा अगर देते यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, या जो भी काम हम करना चाहते हैं वो काम मेरा हो नहीं पा रहा है करके। चलिए, सवाल आपका समझ में नहीं आया, लेकिन ये समझ में आया कि जो काम करना चाह रहे हैं वो काम हो नहीं पा रहा है, यही ना? जी, ऐसे भी अगर है, सबसे बड़ा बात तो है कि यहाँ कोई भी मीडिया को देते हैं ना, उर्दू मीडिया यहाँ भी हो या जो भी हो ना, खास करके ये जानने के लिए जो सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट बिहार से अगर है यहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, तो कम से कम अगर है यहाँ प्रोग्राम अगर होता है, ये दरगाह जो है ना हम लोग का जो अगर है, ये बात सैयद के टाइम का अगर है, जो 7 के बाद रोज शुरू हुआ हम लोग के कब्रिस्तान से अगर है,
तो बहुत सा कोशिश करते हैं। यहाँ ऐसे मनमोहन सरकार में भी हम लोग थे जुड़े हुए, अकलियत के प्रखंड का अध्यक्ष भी थे करके के साथ का शुरुआत हुआ। तो हमेशा अगर समझिए जुमा के टाइम से शुरुआत हुआ, जो इस्लामिक तवारीख हो या ईदगाह से मुगल तवारीख हो या कारगिल से नाम मिला, उसमें भी नाम था। जो जंग आजादी हमारे कब्रिस्तान से अगर था, सारा चीज यहीं से अगर है, और कोई यहाँ जो न प्रशासन साथ दे पा रहा है, न काबुल से यहाँ तो कोई साथ दे पा रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बताया जाएगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुफ्ती साहब, 2 कॉलर आ गए हमारे पास। एक भाई का फ़ोन था कि 28-29 साल का उनका लड़का है, एक बच्ची भी है, दोनों के रिश्ते बेहतर नहीं आ रहे हैं लेकिन रिश्ते जो वो टूट जा रहे हैं। एक और सवाल था, इनकी वालिदा के हाथ और पैर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, इस ताल्लुक से अगर कोई दुआ हो तो बता दीजिए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके लड़का और आपकी लड़की के लिए जो रिश्ते के सिलसिले में आप पूछना चाहते हैं, उन दोनों से कहिए कि वो इस आयत मुबारका को हर फर्ज नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ें। वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन, वमिन कुल्लि शैइन खलक़ना ज़ौजैन। अल्लाह ताला अपने फजल करम से उनके लिए बेहतर रिश्ते अता फरमाएगा। दूसरा जो मसला है, वालिदा के हाथों और पैरों में तकलीफ़ रहती है, तो आप अपनी वालिदा से कहिए कि वो जहाँ पर भी तकलीफ़ है वहाँ पर, यानी पैरों पर तकलीफ़ है तो अपने हाथों को पैरों पर फेरते हुए इस दुआ को पढ़ें 7 मरतबा। और हाथों पर तकलीफ़ है, सीधे हाथ पर तकलीफ़ है तो बाएं हाथ को फेरते हुए दुआ पढ़ें, या बाएं हाथ पर तकलीफ़ है तो सीधे हाथ को फेरते हुए दुआ पढ़ें, इंशाअल्लाह वो तकलीफ़ दूर होगी। वो दुआ ये है, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु, अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु। चलिए, एक भाई का सवाल था, बिहार से फ़ोन था, इनका दरगाह के ताल्लुक से कुछ जानना चाह रहे थे। 20 मार्च को उन्होंने कहा कि उर्स होता है, अखबार वगैरह में भी देते हैं, लेकिन जो काम होना चाहिए, जितनी पब्लिसिटी होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। इस ताल्लुक से अगर कुछ बता सके तो। सवाल बहुत लंबा था, समझ में यही आया कि दरगाह के ताल्लुक से पूछना चाह रहे थे वो कुछ। जी, कामों के सिलसिले में आप पूछ रहे हैं कि काम सही तौर पर पाया तकमील तक नहीं पहुंचते, इस सिलसिले में क्या पढ़ें? तो आप इस काम बनने के सिलसिले में इस वजीफे को पढ़ते रहें, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब देने के लिए। तो नाज़रीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन साहब हमारे साथ बने हुए, ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं। दुआ और दवा प्रोग्राम में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। मुफ्ती सैयद मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं, जो आपके सवालों के इस वक्त जवाब दे रहे हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। 180041925154 ये टोल फ्री नंबर है। 9999743224 पर भी आप कॉल कर सकते हैं। कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। गालिबन कॉल जो है ड्रॉप हो गई। एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कहाँ से बात कर रहे हैं? हम जम्मू कश्मीर से बोल रहे हैं। पहले न्यूज़ 18 के तमाम अराकीन को हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी भाई मेरा सवाल ये है कि इज्तिमाई इबादत तो मर्द ही करते हैं, अगर औरत चाहें तो वो अपनी जगह पर, मिसाल अपनी बस्ती में 10-10, 15-15 यानी औरतें मिलके किसी जगह को मखसूस करके, क्या वो इज्तिमाई तौर, अगर इमाम भी औरत हो तो क्या वो नमाज अदा कर सकती हैं, कोई इबादत कर सकती हैं? ठीक है, सूरत में शरीयत के तकाजे से जरा एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, बिल्कुल इंशाल्लाह बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। तो मुफ्ती साहब, भाई का कश्मीर से कॉल था कि मर्द हजरात इज्तिमाई इबादत करते हैं, नमाज बाजमात पढ़ते हैं, ख्वातीन के लिए क्या मसाइल हैं, क्या मसले हैं? क्या वो अगर खातून कोई इमाम हो तो क्या वो बाजमात नमाज पढ़ सकती है या इज्तिमाई कोई इबादत या दुआ कर सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जहाँ तक जमात का मसला है तो ख़वातीन के लिए जमात नहीं है। वो अगर इकट्ठा होती हैं तब भी ख़वातीन कोई उनमें से एक खातून को इमाम बनाकर उसकी इक़्तिदा में नमाज अदा नहीं की जा सकती। वो तन्हा तन्हा अलाहिदा नमाज अदा करेंगी। हाँ, अलबत्ता दुआ के सिलसिले में वो
اجتماعی طور پر دعا کر سکتی ہیں. کسی ایک خاتون جو دعائیں جانتی ہیں وہ دعا کرے اور سب اس دعا کو سن کر آمین کہے تو اس کی اجازت ہے. اجتماعی دعا کی جا سکتی ہے خواتین کے سلسلے میں. چلیے بالکل، بہت بہت شکریہ بتانے کے لیے. اور اس کے علاوہ وہ درود شریف کا دسترخوان بچھا کر یا پھر آیت کریمہ کا دسترخوان بچھا کر ایک ساتھ دعائیں اور درود شریف وغیرہ بھی پڑھ سکتی ہیں. بالکل. ایک چیز ہم نے دیکھا ہے کہ مفتی صاحب رمضان میں خاص کر اگر ہم تراویح کی بات کریں تو کچھ خواتین ایک جگہ اکٹھی ہوتی ہیں گھروں میں، اور اس میں سے ہی کوئی اگر حافظ ہے کوئی خاتون تو وہ امامت کرتی ہے اور باقاعدہ تراویح پڑھاتی ہے، تو کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے، اگر خاتون امامت کر رہی ہیں تو فقہاء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ یہ بہتر اور مناسب نہیں ہے. ہاں البتہ کوئی حافظ صاحب ہیں وہ امامت کر رہے ہیں اور ان کے پیچھے کچھ لوگ مرد حضرات کی کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. پہلے مرد حضرات کی 1-2 صفیں ہیں، پھر ان کے پیچھے اگر خواتین نماز ادا کر رہی ہیں پردے میں رہ کر تو اس کی اجازت دی گئی ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. ایک اور کالوں کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لاتور مہاراشٹر. جی بتائیے، سوال پوچھیے اپنا. میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ہم جو گھر کے اندر جو علم پڑھ رہے فجر کی نماز پڑھنے کے ساتھ میں، ہلو جی کون سی نماز؟ فجر کی. ہاں. اور کوئی بچے اٹھتے نہیں نماز کے لیے، نماز تو پڑھتے اور بچے کچھ اٹھتے بھی نہیں اور کام کے اندر نماز کے اندر دخل انداز کرتے، اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ فجر میں بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. ہاں چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ صاحب نے کال کیا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کون کر رہی ہیں؟ ہم رتلام سے بات کر رہے ہیں. جی سوال پوچھیے اپنا. ٹی وی سے دور ہو جائیے بہن، تھوڑا سا ٹی وی سے دور ہو کر بات کیجیے. ہم رتلام سے بات کر رہے ہیں. ہمارا سوال ہے کہ ہمارا بچہ ہے تو وہ 9 سال کا ہے، ہاتھ میں لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ بچہ مطلب اب ہاتھ میں جیسے اس کا دوسرا پارا لگ رہا تو وہ صبح میں جیسے جاتا ہے تو چائے ناشتہ کرتا ہے اسے الٹی ہو جاتی ہے. اب وہ پتہ نہیں نظر میں آ گیا، کچھ ہو گیا اس کو، بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. الٹی کرتا ہے. اور دوسرا بچہ ہے وہ ماشاءاللہ صحیح چل رہا حافظے میں، اور ایک بڑا بچہ ہے وہ کمزور ہے ذرا پڑھائی میں. ٹھیک ہے. چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا. بہتر ہے، جو بھی بہتر ہے وہ بتایا جائے گا. تو مفتی صاحب 2 کالر آ گئے ہمارے پاس. ایک بھائی کا مہاراشٹر سے فون تھا کہ فجر کی نماز کے وقت اپنے بچوں کو اٹھاتے ہیں لیکن وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھتے، نماز کی پابندی کریں بچے. اس کے لیے اگر کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بھائی، آپ کی بہت اچھی کوشش ہے. آپ خود جاگتے ہیں نماز کے لیے اور جو بچے سو رہے ہوتے ہیں ان کو بھی جگاتے ہیں. باوجود جگانے کے وہ اٹھتے نہیں اور نماز ادا کرتے نہیں. آپ کی اس کوشش پر، اس کاوش پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جماعت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ. آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں جب بھی نماز کے بعد دعا کرتے ہیں تو اس دعا کو بھی پڑھیں جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے. اس کی برکت سے آپ کی اولاد اور ذریت بھی نماز کی پابند بن جائے گی. یہ دعا پیغمبرانہ دعا ہے. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. چلیے. اور بہن کا کال تھا، ان کا بچہ ہے 9 سال کا ہے، وہ حفظ کرتا ہے، دوسرا سپارہ حفظ کر رہا ہے. بتا رہی جب صبح وہ مدرسے کے لیے جاتا ہے جو بھی کھا کے جاتا ہے وہ الٹی کر دیتا ہے. اور دوسرا ان کا بچہ ایک اور ہے وہ دماغ سے تھوڑا سا کمزور ہے. اس کے لیے تیز دماغ کے لیے کوئی اگر دعا ہو، وظیفہ ہو تو بتا دیجیے. جی پہلا جو لڑکے کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے کہ جو حفظ کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے حفظ کرنے میں آسانی پیدا فرمائے اور اس کو جلد سے جلد مکمل حافظ قرآن بنائے. آپ لڑکے سے کہیے کہ جب بھی وہ کسی چیز کو کھائے
تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر جو کھانے سے پہلے پڑھنے کی مسنون دعا بتلائی گئی ہے اس دعا کو پڑھ کر کھائے. جو بھی کھائے گا انشاءاللہ وہ اس کے جسم میں تقویت کا باعث بنے گا. جو دوسرا مسئلہ ہے لڑکے کے سلسلے میں کہ اس کا حافظہ کمزور ہے, اس کے لیے کیا پڑھا جائے, تو آپ اس لڑکے سے کہیے کہ وہ جب بھی اسٹڈی کرے, کسی چیز کو پڑھے, تو اس سے قبل بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لے. ان علینا جمعہ وقرآنہ, ان علینا جمعہ وقرآنہ. چلیے بہت بہت شکریہ جواب دینے کے لیے. تو ناظرین آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں. مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ لگاتار جڑے ہوئے جو آپ کے سوالوں کے اس وقت جواب دے رہے ہیں. ایک کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. ہمارا مسئلہ ہے, ہماری گاڑی جا کر 3 سال ہوا ہے. جی بتائیے. ہماری لاری چوری ہو گئی 15 لاکھ کی. 3 سال سے کورٹ میں کیس ڈالیں, کیس چھوٹتا نہیں ہوا. گاڑی تھی؟ ہاں گاڑی تھی, چوری ہو گئی. ہمارے کو انشورنس آنے کا ہے, ہم اس کے لیے کیس ڈالیں. کیا وہ 3 سال سے کیس نہیں چھوٹ رہا ہے کیا؟ ٹھیک ہے. لاری اب اس کے بارے میں پوچھنا کیا. ذرا ہمارا بچہ پڑھائی پڑھتا ہے, سر میں درد ہوتا پڑھنے بیٹھے, تو اس کے لیے ذرا بتاؤ پڑھنے کے لیے. بچے کا پڑھائی کرتا ہے؟ ہاں پڑھنے بیٹھے تو سر میں درد ہوتا ہے. اچھا سر میں درد ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. ہاں چلیے. تو مفتی صاحب بہن کا کال تھا کہ ان کی کوئی گاڑی تھی وہ چوری ہو گئی ہے, 3 سال سے معاملہ چل رہا ہے, عدالت میں ہے, تو معاملہ حل نہیں ہو پا رہا ہے. اس کے علاوہ بچہ ان کا جب بھی پڑھائی کرتا ہے اس کے سر میں درد ہوتا ہے. تو اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہو تو بتا دیجیے. پہلا جو مسئلہ تھا اس سلسلے میں آپ اس نام کا ورد کرتے رہیں, یا فتاح یا فتاح, یا فتاح یا فتاح, ہر فرض نماز کے بعد. یعنی فرض نماز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرض نماز پڑھتے ساتھ ہی سنت ادا کرنے سے پہلے دعا پڑھے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرض نماز کے بعد جو سنن مؤکدہ اور سنن غیر مؤکدہ نوافل وغیرہ رکھی گئی ہیں, ان نوافل اور سنتوں کو ادا کرنے کے بعد آپ اس نام کا ورد کرتے رہیں, اور اس نام کا ورد کرنے سے پہلے اول آخر درود شریف بھی پڑھ لیں. اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. تو دوسرا مسئلہ ہے آپ کے لڑکے کے سر میں درد رہتا ہے, تو اس لیے آپ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ پڑھنے کے لیے اس کو کہیے. اگر وہ سن رہا ہے تو ہم اس سے بھی کہیں گے کہ وہ اس آیت مبارکہ کو نوٹ کر لے, اور جب بھی سر میں درد ہو اس کو پڑھتے رہے. لا يصدعون عنها ولا ينزفون, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. چلیے بہت بہت شکریہ. پروگرام کو آگے بڑھائیں گے, ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بولے, کہاں سے؟ میں لکھیسرا کیول سے بول رہا ہوں, ورنداون. نام بتائیے اپنا. میرا نام حافظ محمد شہادت حسین. جی حافظ صاحب بتائیے, سوال پوچھیے. سوال میرا یہ تھا کہ مطلب آج سے لگ بھگ تقریباً کم سے کم 3-3.5 سال ہو گئے ہیں. جو میرا ایک بھائی تھا وہ بھی حافظ ہے, اور غیر مسلم نے اس کے اوپر الزام لگایا تھا کہ مطلب وہ اس کی لڑکی کو لے کر بھاگ گیا. اس سلسلے میں انہوں نے کیس کر دیا تھا اور جھوٹا ثابت ہو گیا ہے. اور لڑکی اس کی جو ہے وہ اپنے پھوپھیرے بہنوئی کے ساتھ ہی بھاگی تھی, اور اس کے بعد جو اس کا کیس ابھی تک ختم نہیں ہو پایا, اور لڑکی ابھی تک مطلب حاضر نہیں ہو پائی ہے کورٹ میں. اور عدالت کا کہنا ہے کہ لڑکی جب تک نہیں آئے گی تب تک کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. تو اس سلسلے میں لڑکی کو کوئی طرح سے حاضر کرنے کے لیے کوئی دعا وغیرہ ہو. چلیے بالکل انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی اورنگ آباد مہاراشٹر. جی بھائی سوال پوچھیے. جی وہ ہمارے بھائی کے ساتھ میں کاروبار کرتا تھا 2-3 سال سے.
جی تو ابھی 2-3 سال سے ایسا ہوا کہ انہوں نے میری بات کو سننے نہیں اور گھر دینے کا بولے تھے مجھے، تو اپنے گھر کے لیے انجان ہو جاتے ہیں. گھر کی اپن بات کرتے نا تو ایک دم انجان ہو جاتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ بتایا جائے گا. اس کے لیے بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. مفتی صاحب 2 کالر ہمارے پاس آ گئے. ایک حافظ محمد شہادت صاحب کا کال تھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا بھائی وہ بھی حافظ ہے، تو کسی لڑکی کے ساتھ کچھ مسئلہ تھا، کیس چل رہا ہے. حالانکہ لڑکی کسی اور کے ساتھ گئی ہوئی ہے، لیکن معاملہ ابھی عدالت میں چل رہا ہے کیونکہ لڑکی ابھی حاضر نہیں ہوئی ہے، عدالت نہیں پہنچی ہے. تو اس تعلق سے اگر کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو کہ لڑکی وہاں پر حاضر ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کے بھائی کو اس معاملے سے بری کر دے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد اللہ تعالیٰ کے دربار میں دعا کریں اور سورہ فاتحہ کو 3 مرتبہ پڑھیں، اس کے پہلے اور اس کے بعد میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے گا. چلیے، ایک بھائی کا مہاراشٹر سے بھی کال تھا. انہوں نے کہا کہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر وہ کاروبار کرتے ہیں. بھائی نے کئی وعدے کیے تھے، گھر دینے کا بھی وعدہ کیا تھا، اور بھی کئی چیزیں ہیں جو وعدے کیے تھے، لیکن جب یہ مانگتے ہیں تو وہ مکر جا رہے ہیں یا خاموش ہو جا رہے ہیں. اس سلسلے میں آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، یا کافی المہمات بالخیر، یا کافی المہمات بالخیر. نمازوں کے بعد پڑھیں، 21 مرتبہ اس کو پڑھیں اور شروع میں آخر میں 11 مرتبہ درود شریف بھی پڑھیں. چلیے، بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جمال الدین بات کروں ممبئی سے. ممبئی سے جمال الدین صاحب، بتائیے جمال صاحب کیا سوال ہے؟ جی ہمارے یہاں ایک کافر ہے جو سود کا کاروبار ہے، اس سے اچھے تعلقات ہیں، تو اگر اس کے یہاں سے اگر کوئی کھانے پینے کی چیز ہے یا شادی میں کپڑے لگتے دیتے ہیں تو کیا ہم لنٹر سے استعمال کر سکتے ہیں؟ غیر مسلم ہے کوئی؟ جی غیر مسلم ہے وہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم سے درود تاج کی فضیلت کیا ہے؟ درود شریف، درود تاج، درود تاج، درود تاج کی فضیلت کیا ہے؟ اور 4 کی نماز کتنی رکعت پڑھنا چاہیے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ ٹھیک ہے. شکریہ تاج، اوکے ٹھیک ہے. چلیے بہت بہت شکریہ. تو مفتی صاحب بھائی کا کال تھا، مہاراشٹر سے کال تھا. انہوں نے کہا کہ کوئی غیر مسلم ہیں ان کے پڑوس میں ہیں، اگر ان کے یہاں سے کوئی چیز آتی ہے تو کیا استعمال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ درود تاج کے تعلق سے جاننا چاہ رہے تھے، چاشت کی نماز کو کیسے پڑھیں. یہ 3 سوال ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اگر جو بھی چیز وہاں سے آ رہی ہے وہ حلال طریقے کے مطابق حاصل کی گئی ہے اور کوئی گوشت وغیرہ ہے تو حلال طریقے کے مطابق اس کو ذبح کیا گیا یا اسی دکان سے حاصل کیا گیا جہاں مسلمانوں کی دکان ہے اور حلال طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے، تو اس کے کھانے میں کوئی حرج اور ممانعت نہیں ہے. کسی چیز کو بھی کھانے سے پہلے ضروری نہیں ہے کہ دیگر لوگوں کے پاس سے ہی آئے. آپ بھی بازار سے جب بھی کوئی چیز خرید کر لے آئے اپنے گھر میں کھانے کے سلسلے میں، تو کھانے سے پہلے اس دعا کو پڑھ لیں، تو اس کے اندر جو بھی نقصان دہ چیز ہوگی، ضرر پہنچانے والی چیز ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرمائے گا. انہوں نے سوال یہ کہا ہے جو بھائی ہیں، جو پڑوسی ہیں، وہ سود کا کاروبار کرتے ہیں، وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور جن کے بارے میں ذکر کیا انہوں نے کہا کہ ان کو پتا ہے کہ یہ سود کا کاروبار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وضع، ہاں ٹھیک ہے. ہاں اگر سود کا کاروبار کرتے ہیں تو چونکہ سود کا لینا دینا، سودی معاملے میں گواہ بننا اور گواہ بننے کے علاوہ سودی معاملے کو تحریر کرنا لکھنا، یہ سب کے سب ناجائز ہیں. تو کسی کا ایسا حرام کاروبار ہے اور وہ حرام کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی سے کوئی چیز خرید کے آپ کے پاس تحفہ بھیج رہا ہے، تو ایسی چیز کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ جو چیز جس طریقے سے حاصل کی گئی ہے اس کا وہ طریقہ ناجائز اور حرام طریقہ ہے. اور حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ حرام کھانے سے بہت نقصان بھی ہوتا ہے روحانی طور پر، اور توفیق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور کوئی بھی اچھی بات اس کے بعد بتلائی جائے چونکہ حرام لقمہ پیٹ میں گیا ہے تو وہ اچھی بات اور خیر اور بھلائی کی بات سمجھ میں نہیں آتی. احتیاط کرنا چاہیے کھانے سے.
اور ان کو بھی نصیحت کریں، اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو سمجھائیں کہ بھائی یہ تو اسلام کے اندر منع ہے، ناجائز ہے، ایسا کاروبار نہ کریں، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے ایسے لوگوں پر جو سودی معاملے میں ملوث ہوتے ہیں یا اس طرح کا کوئی کاروبار کرتے ہیں۔ اور دو سوال اور تھا درود تاج اور چاشت کی نماز کے تعلق سے۔ جی، درود تاج کی فضیلت کے سلسلے میں دیکھیے احادیث مبارکہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں اذن یکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، کہ درود شریف پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ درود شریف پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے جو مشکلات ہیں ان کو دور فرمائے گا اور جو گناہ ہیں گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ درود تاج بہت اچھا وظیفہ ہے، کوشش کریں کہ صبح و شام، کیونکہ طویل ہے، بڑا عام درودوں سے زیادہ لمبا ہے، تو صبح و شام پڑھتے رہے یا پھر ہر فرض نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھ لے، اگر وقت ہو تو دن میں 3 مرتبہ طاق عدد میں بھی اس کو پڑھ لیا جا سکتا ہے۔ اور چاشت کی نماز کے سلسلے میں تو چاشت کی نماز سورج بلند ہونے کے بعد جب اس کی روشنی اچھی طرح تیز ہو جائے اور دھوپ سخت ہو تھوڑا سا، تو اس وقت چاشت کی نماز ادا کی جا سکتی ہے، 2 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں یا پھر 2 رکعت کر کے 4 رکعت بھی ادا کر سکتے ہیں۔ چلیے بہت بہت شکریہ، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ السلام جی بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ ہم کرناٹک سے بات کر رہے ہیں، ریاض احمد بول کے۔ بولیے صاحب، ریاض صاحب سوال پوچھیے۔ جو ہماری بیٹی ہے جو 12 سال کی ام زویا بول کے، ٹھیک ہے جی جی بولیے۔ وہ تھوڑا رات میں سونے کے ٹائم کو صبح میں دیکھا تو وہ ریسرچ کر دیتے ہیں۔ سونے کے ٹائم پہ؟ ہاں صبح میں دیکھنے ٹائم کو ریسرچ کرتی ہے وہ۔ نہیں سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ ہلو جی بولیے۔ رات میں جو نیند میں ریسرچ کر دیتی ہے وہ، اوکے، پیشاب وغیرہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اور ایک میرا بیٹا ہے محمد علی بول کے، وہ تو تھوڑا پڑھائی میں تھوڑا بہت پیچھے رہ گیا ہے، پڑھائی میں کمزور ہے جی۔ کیا عمر ہے اس کی؟ اس کی ہے 10 سال۔ 10 سال، چلیے بالکل انشاءاللہ بتایا جائے گا، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ سلام جی کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ میں سورت سے بات کر رہی ہوں، سوال پوچھیے اپنا۔ میری ایسا ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں کرسی کے اوپر بیٹھ کے اور آگل ٹیبل ہوتا ہے، تو ذرا میری کمر کی پرابلم ہے میرے کو، تو سیدھا کر سکتے ٹیبل کے اوپر؟ ہاں ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال ایسا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا کاروبار نہیں چلتا۔ ٹھیک ہے بالکل میرے بتائیے، جیٹ کے کاروبار کیا ہے ان کا؟ یہ ڈائنگ پینٹنگ کا ہے، اور میرے جیٹ کے سیٹ ہے، پر میرے جیٹ ان کو نہ بولتے کہ تمہارے نہیں آنے کا، تو بس مہینے کے تھوڑے بہت دے کے چھوٹے ہو جاتے اور بولتے کہ آنا پھر بلاتے ہی نہیں ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، بالکل کاروبار میں برکت کے لیے انشاءاللہ بتایا جائے گا، بہت بہت شکریہ۔ تو مفتی صاحب 2 کالر ہمارے پاس آ گئے ہیں کرناٹک سے۔ بھائی ریاض کا کال تھا، انہوں نے کہا کہ ان کی بچی ہے 12 سال کی، رات میں سونے میں بستر پر جو ہے وہ پیشاب کر دیتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کا 10 سال کا ایک بچہ بھی ہے، وہ پڑھائی میں کمزور ہے، دماغی حالت تھوڑا سا کچھ کمزور ہے۔ بستر میں پیشاب کرنے کے سلسلے میں آپ لڑکی سے کہیے کہ جب بھی وہ رات میں سونے کے لیے بستر پر جائے باوضو ہو کر سوئے، اور سونے سے پہلے جو دعا پڑھنے کے لیے حدیث شریف میں بتلایا گیا اس دعا کو پڑھے، اس دعا کے ساتھ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر سو جائے، انشاءاللہ تعالی وہ جو مسئلہ ہے وہ دور ہو جائے گا۔ وغیض الماء وقضی الامر، وغیض الماء وقضی الامر۔ اب جو دوسرا مسئلہ ہے لڑکے کو تعلیم کے سلسلے میں، تو آپ اس سے کہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھتے رہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہم انی اسألک علما نافعا۔ چلیے، ایک بہن کا کال تھا گجرات سے، انہوں نے کہا کہ ان کے کمر میں تکلیف رہتی ہے، کرسی پر بیٹھ کر وہ نماز پڑھتی ہیں، سامنے ٹیبل ہوتا ہے، تو کیا وہ ٹیبل کے اوپر سجدہ کر سکتی ہیں یا اشارے سے ہی جب نماز پڑھنی ہے بیٹھ کے تو کیا وہ اشارے سے ہی پڑھیں گے؟ اس کے علاوہ کاروبار ان کے شوہر کا جو ہے وہ اس میں کچھ برکت کے لیے اگر کوئی دعا ہو، کوئی وظیفہ ہو تو بتا دیجیے۔ جی دیکھیے بہن، آپ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو اس سلسلے میں اگر سامنے ٹیبل وغیرہ ہے تو اس پر آپ سجدہ نہیں کر سکتی۔ آپ ایسی کرسی لیں کہ جس کے ساتھ کوئی ٹیبل وغیرہ اٹیچ نہ ہو، بالکل نارمل جو کرسی آتی ہے
آپ ایسی کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں، اور رکوع اور سجدہ کرنے کی جہاں تک بات ہے تو آپ رکوع کے لیے جو جس حالت میں بھی ہوں گی، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں گی، رکوع کے لیے جھکیے آپ، اور سجدے کے لیے اس سے اور زیادہ جھکیے، لیکن ٹیبل وغیرہ ہو تو اس پر آپ سجدہ نہیں کر سکتی ہیں۔ اور شوہر کے کاروبار کے سلسلے میں پوچھ رہی ہیں تو ان سے کہیے کہ وہ اس دعا کو پڑھیں، حسبنا اللہ نعم الوکیل، حسبنا اللہ نعم الوکیل، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی پڑھیں، اللہم بارک لی فی تجارتی، اللہم بارک لی فی تجارتی۔ چلیے بہت بہت شکریہ، پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کہاں سے بات کر رہے ہیں، کون کر رہے ہیں؟ ہلو، ہاں میں راجستھان سے بول رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے بھائی اپنا۔ اقبال صاحب، چلیے سوال پوچھیے اپنا۔ ہاں جی، مولانا صاحب سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ میں نے ایک بہت سال پہلے ایک مولانا صاحب نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا، یا عزیز یا لطیف ہو، یا عزیز یا لطیف ہو، جی، فجر کی نماز کے بعد بولے پڑھنا، اور میں نے اس کو پڑھا بھی، مہینے بھر پڑھا، لیکن وہ وظیفہ میں اب نہیں پڑھ پا رہا ہوں، تو اس کا کیا دقت کیا رہی، کیوں نہیں کر پا رہے ہیں؟ جب بھی پڑھتا ہوں کچھ نہ کچھ بیچ میں دقت آ جاتی ہے، وہ میرے سے ورد نہیں ہو پا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ بتایا جائے گا، بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ مسئلہ کیا ہے، کس لیے وظیفہ پڑھ کس چیز کے لیے وظیفہ بتایا گیا تھا؟ پریشانی یا بیماری؟ بھائی شاید کال ڈراپ ہو گیا ہے ان کا، تو بہرحال مفتی صاحب بتا دیجئے، یا عزیزو یا لطیفو ان کو بتایا گیا تھا، کسی چیز کے لیے بتایا گیا تھا، ریگولر اس کو وہ کر بھی رہے تھے، لیکن کہہ رہے ہیں اب وہ نہیں کر پا رہے، جب بھی کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس میں ڈسٹربنس آ جاتا ہے، دقت آ جاتی ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے۔ جی، تو لیکن معلوم تو ہونا چاہیے نا کس چیز کے لیے وظیفہ بتایا گیا تھا، کیا ان کی پریشانی اور بیماری تھی۔ چلیے بہرحال بھائی اگر دیکھ رہے ہیں دوبارہ کوشش کیجیے ایک بار کال کرنے کے لیے، اور یہ بتانے کی کوشش کیجیے کہ کس چیز کے لیے بتایا گیا تھا، تو انشاءاللہ اس کا ہم جواب دیں گے۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں شپیان سے بات کر رہا ہوں۔ جی سوال پوچھیے اپنا۔ بات ہے کہ ایک بندہ ہے، وہ 22 ہمارے حافظ ہے، وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کس چیز کا کاروبار کرتا ہے؟ سود کا کاروبار، سود کا سفارے حافظ ہے اور ملٹی ٹائم کا ہے، وہ اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ چلیے ٹھیک ہے۔ سود کا کاروبار کرتا ہے اور 22 سفارے حافظ ہے، وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، کیا اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ سود کا کاروبار کرتے ہیں، حافظ بھی ہیں؟ ہاں حافظ بھی، 22 سفارے حافظ ہے اور سود کا کاروبار کرتا ہے۔ سود کا انٹرسٹ کا یا فروٹ کا؟ آپ ایک بار تھوڑا سا کلیئر کر دیجئے۔ پیسے جیسے دیتا ہے لوگوں کو، سود کا ہی ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتایا جائے گا، بہتر ہے۔ ایک اور کالر کو شامل کر لیں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی سر، ہم جینڈ کیسے بول رہے ہیں؟ جی بتائیے، سوال پوچھیے۔ سوال میرا یہ ہے کہ اگر ہم کچھ کھانے کے لیے رکھتے ہیں، اس میں بسم اللہ پڑھنا ہے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے؟ کھانے کے لیے رکھتے ہیں مطلب کھانا، جب کھانا کھاتے ہیں آپ؟ ہاں، اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے ہم، اللہ کے نام سے ہم یہ شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، پھر تو اس پہ رحم نہیں آ گیا؟ ہمیں مفتی صاحب سے یہ جاننا چاہیے۔ چلیے بالکل، انشاءاللہ بالکل بتایا جائے گا۔ تو مفتی صاحب دو سوال ہے، ایک یہ تھا کہ کوئی حافظ ہے وہ لیکن سود کا کاروبار لین دین بھی کرتے ہیں، شاید پیسے وغیرہ دیتے ہیں انٹرسٹ پہ، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سود کے کاروبار کے سلسلے میں حافظ ہو یا غیر حافظ ہو، مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچتا رہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والوں سود نہ کھاؤ، دگنا جو بھی پیسے دے رہے ہو اس کا ڈبل لے کر سود نہ کھاؤ۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو
تو جو کچھ بھی سود کے مال تمہارے مال میں بچا رہ گیا ہے اس مال کو چھوڑ دو، ترک کر دو، اپنے مال سے علیحدہ کر دو. تو سودی معاملات میں ملوث نہیں ہونا چاہیے، نہ کھانا چاہیے، نہ کھلانا چاہیے. جو اگر نہیں بھی کھا رہے ہیں، مال میں کہیں سے آ بھی گیا ہے تو اس کو نکال دینا چاہیے. اب حافظ صاحب کو بھی چاہیے، کیونکہ حافظ ہی کیا ضروری ہے، دیگر لوگ بھی ایسے کاروبار کر رہے ہیں، لیکن حافظ کا وہاں پر نام لا کر ایک کی وجہ سے سب لوگوں کے سلسلے میں یہ اعتراض کرنا، چونکہ حافظ کا نام لا کر کہہ رہے ہیں کہ حافظ بھی ہیں اور یہ کاروبار کر رہے ہیں. تو حافظ ہے وہ، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید بھی پڑھتے ہیں، تو قرآن مجید میں تو واضح اس کے سلسلے میں حکم آیا ہے کہ سود نہیں کھانا چاہیے. بالکل مفتی صاحب ایک آخری کال تھی، اگر ملوث ہیں تو اس کو ترک کر دیں. چونکہ بالکل ایک آخری سوال، بالکل مختصر میں، کھانا کھانے سے پہلے صرف بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھیں؟ بالکل مختصر میں، وقت کی کمی ہے. جی دیکھیے، کھانے سے پہلے جو دعا بتلائی گئی ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی ہے، بسم اللہ کھانے کے وقت کیسا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ کر کھائیں. اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وارزقنا خیرا من، بسم اللہ وعلی برکت اللہ. یہ بہت موضوع ہے اور مناسب ہے. چلیے بہت بہت شکریہ مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، پروگرام میں آپ نے شرکت کی. انشاءاللہ کل پھر 7:30 بجے ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم.